إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کل ہم نے حدیث دیکھی کہ جب جو لفظ مولا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اہل علم نے اس کے متعلق کیا بیان کیا۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحفۃ الاحوذی میں پوری بحث رکھ کر آخر میں امام طیبی رحمہ اللہ کی یہی بات نقل کی کہ حدیث میں مذکور ولایت کو امامت پر محمول کرنا صحیح نہیں، جو مسلمانوں کے امور میں تصرف ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مستقل طور پر تصرف کرنے والے تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھے، اس لیے اسے محبت اور اسلامی بھائی چارگی جیسے معنی پر لیا جائے۔ واللہ عالم۔ یہ بات علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کس سے نقل کی؟ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہی بات شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ نے بھی بیان کی۔ اگلے صفحے پہ جائیں، اگلے صفحے پہ جائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کیا لکھتے ہیں، مزید یہ کہ کیا یہ الفاظ بطور حکم کے ہیں یا خبر کے؟ خبر کے تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یعنی کیا کہہ رہے ہیں شیخ؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خبر کے ہے، حکم کے معنوں میں نہیں، تو اگر خبر کے معنوں میں ہے، نیوز کے معنوں میں ہے، پروفیسی کے معنوں میں ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشن گوئی کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ سیدنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ سیدنا علی بنیں گے، تو سیدنا علی تو نہیں بنے، تو یہ تو نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو نعوذ باللہ من ذالک یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مکمل نہیں ہوئی۔ اور اگر اس کو بطور حکم مان لے تو یہ معنی آئے گا، منطقی نتیجہ یہی ہوگا، لاجیکل کنکلوژن یہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے اس حکم کی مخالفت کی، اور یہی بات روافض کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ ان کے ایمان کی شہادت اللہ رب العزت نے دی، ان کے عمل و کردار کی بنا پر انہیں رضی اللہ عنہ کے خطاب سے نوازا ہے، ان کے ایمان کو دوسروں کے ایمان کے لیے معیار قرار دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور انہی مؤمنین کے راستوں کے بجائے کوئی اور راستہ اختیار کرنے والے کو جہنمی قرار دیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
اس لیے ممکن نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بدیہتاً مخالفت کرے۔ اگر سقیفہ بنو ساعدہ میں تمام انصار کے فرمان کہ امام قریش میں سے سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، تو کیا سیدنا علی کے بارے میں وصیت ہوتی تو صحابہ کرام اس کے خلاف عمل کرتے یا عمل کرنے دیتے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگلے صفحے پہ جائیں تو یہ بطور حکم تھی یا بطور قبر؟ غور سے سمجھے، اس حدیث کو حکم کے مفہوم میں لینے سے حسب یعنی حسب ذیل اشکال وارد ہوتے ہیں۔ اگر آپ مان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو بہت سارے ڈاٹس آئیں گے۔ اب وہ ڈاٹس کیا ہے؟ دیکھیں، پہلا ڈاٹ، اور پہلا ڈاٹ شیخ حدیث کی روشنی میں نقل کر رہے ہیں۔ وہ حدیث کہاں ہے؟ مشہور کتاب صحیح بخاری میں ہے، کتاب المغازی کے اندر کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرہ ان علییا من ابی طالب رضی اللہ عنہ خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجه الذی توفی فیہ فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله باريا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد الآثى وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجه هذا. إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله في من هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي رضي الله تعالى عنه، دیکھیں، إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يؤتينها الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، الحمدللہ، فاقہ ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضرت علی کے ہاتھ پکڑا، فرمایا، اللہ کی قسم تم 3 روز بعد لاٹھی کے غلام ہو گئے، یعنی کسی کے ماتحت ہو گئے، اور اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے فوت ہو جائیں گے۔ میں بنو عبد المطلب کے چہروں سے ان کی موت کے وقت کو پہچانتا ہوں۔ آؤ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے اور ان سے خلافت کے بارے میں پوچھے کہ خلافت کسے ملے گی۔ اگر ہمیں ملتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور کسی اور کو ملے گی تب بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وصیت فرما دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، آپ نے ہمیں سے منع فرما دیا، تو آپ کے بعد لوگ ہمیں نہیں دیں گے، اس لیے اللہ کی قسم میں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھوں گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فوائد ابی طاہر زحلی میں کے حوالے سے، جس کی سند انہوں نے جید قرار دیا، نقل کیا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں، اور یہ پورا قصہ انہوں نے یہی سنایا جو صحیح بخاری میں ہے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ جائیں، جو ایک بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، وہ کیا؟ کاش میں حضرت عباس کی بات مان لیتا، یعنی پوچھ لیتا۔ اب یہ روایت کے ساتھ صحیح بخاری میں ہے، کتاب المغازی میں ہے۔ اب اس روایت سے کیا باتیں پتہ چلی؟ پہلی بات تو یہ پتہ چلی، غدیر خم کے موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ اگر غدیر خم کے خطبے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا تھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے ساتھ لے کر جانے اور ان کو خلافت کے بارے میں دریافت کرنے کو کیوں پوچھتے؟ پتہ یہ چلا کہ اہل بیت بھی یہ مانتے تھے کہ غدیر خم میں خلافت کا ذکر نہیں ہوا تھا، سیدنا علی سے محبت، سیدنا علی سے جو اسلامی بھائی چارگی کا اظہار ہے، سیدنا علی کے متعلق جو اعتقاد ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے اور جو کام نہیں کرنے چاہیے، نفرت و بغض، یہ چیز بیان کی گئی تھی، نہ کہ خلافت کی۔ یہ خود عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بات، بالفرض حضرت عباس کو غدیر خم کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت دینے کی بات یاد نہ رہی، چلو یہ مان لیتے ہیں کہ یاد نہ رہی، تو کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یاد دلاتے؟ ارے تم کیوں پوچھنے کی بات کر رہے ہو؟ غدیر خم میں تو مجھے خلیفہ بنا دیا گیا تھا، لیکن کیا سیدنا علی نے ایسا کہا؟ نہیں، کوئی بات ایسی نہیں کہی۔
تو پتہ یہ چلا کہ سیدنا علی بھی یہ بات مانتے تھے کہ غدیر قوم میں خلافت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تیسری چیز، اگر خلافت کا فیصلہ 18 ذی الحجہ کو ہو چکا تھا، حضرت علی اس سے بخوبی آگاہ تھے، تو بعد میں اس پچھتاوے کے کیا مانا کہ کاش میں عباس رضی اللہ عنہ کی بات مان لیتا۔ دیکھیں، وہیں پر نہیں، زندگی کے آخری مرحلے میں بھی یہی بات کہی، ابن حجر نے فتح الباری میں کہی کاش میں پوچھ لیتا۔ تو پتہ یہ چلا آخری دم تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہی عقیدہ تھا کہ غدیر قوم میں فضیلت بتائی گئی ہے، نہ کہ خلافت کی بشارت دی گئی۔ اور چوتھی بات، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام نے خلیفہ مقرر کیا، تب بھی حضرت علی نے انہیں خبردار نہیں کیا کہ کیوں کفر کا راہ اختیار کر رہے ہو۔ سیدنا علی، ہم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے پچھلی نشست میں ساتھیوں اگر آپ جا کر دیکھیں 3 نشستیں اسی موضوع پر دی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نگاہ سے اللہ اکبر سیدنا عمر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے۔ شیخ محمد عثمان الانجاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے سیدنا عمر صدیق پر، متعدد حوالے انہوں نے نقل کیے، متعدد، جس میں انہوں نے یہ بات ثابت کی، انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن کیونکہ یہاں پر ذکر آ گیا ہے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند اٹھا کر دیکھیں ساتھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر میں کسی سے حدیث سنتا تو میں کیا کہتا کہ قسم اٹھا کر کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، لیکن سبحان اللہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، امام احمد مسند کے اندر نقل کرتے، اور شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کی سند صحیح ہے، امام ابو داؤد نے بھی سنن کے اندر اس کو نقل کیا ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق بیان کرتے تو میں جو ہے ان سے جو ہے یہ کیا کہتا کہ سیدنا ابو بکر نے سچ کہا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتی ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، امام احمد مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، آپ علم والے ہیں، آپ بہتر جاننے والے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں یہ بات کہی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو ہم جانتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی رشتہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی تھی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے الفرقان کے اندر کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ ابن سودا یعنی عبداللہ ابن سبا نے شیخین کریمین پر لعنت بھیجی، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا تاکہ اس کو قتل کر دے، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی مجھے شیخین پر فضیلت دے گا میں اسے درے ماروں گا۔ اتنی محبت تھی، اللہ اکبر ساتھی، امام نبی دنیا نے اور متعدد علماء نے نقل کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رمضان کی ایک رات تھی، بات سے بات ہمیں یاد آ گئی، تو ایک لباس آپ پہن کر جا رہے تھے، تو پوچھا کہ یہ لباس کس نے دیا، تو آنکھ میں آنسو آ گیا، کہا کہ امیر المومنین سیدنا عمر نے دیا۔ یہ محبت تھی۔ اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر اور عمر رکھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ جب موضوع آئے گا ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف آپ نہیں کھڑے کہ تم کیوں نعوذ باللہ من ذالک کفر کر رہے ہو، اللہ کے رسول نے تو حکم دے دیا تھا، اعلان کر دیا تھا میری خلافت کا، یہ آیت نازل ہو گئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگلے صفحے پہ جائیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا نہیں کیا، ایسی کوئی ذکر، ایسی کوئی بات ملتی ہی نہیں۔ اچھا، جب صحابہ وہاں پر جمع ہوئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی الائمۃ من قریش، حدیث تو یہ بیان کرنی چاہیے تھا نا، غدیر خم کی بیان کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ حدیث کیوں بیان کی؟ اگر غدیر قم کے موقع پر سیدنا علی کی خلافت کا حکم فرما دیا گیا تھا تو کیا حکم مہاجرین انصار کسے بھی یاد نہیں تھا؟ سیدنا علی کو تو یاد تھا، انہوں نے کیوں بیان نہیں کیا؟ اگر وہاں پر نہیں گئے تھے تو بعد میں یاد دلا دیتے۔ تو اتنے صحابہ کی خاموشی اس بات پر دلیل ہے کہ خطبہ غدیر قم میں ان کی خلافت کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان کے بارے میں جو بدگمانی بعض صحابہ کرام کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود تھا، اور وہ بدگمانی بھی بشری تقاضا عارضی تھا، دائمی نہیں تھا، یہ الفاظ یہ یاد رکھیں، اٹ واز ٹیمپرری، عارضی، وقتی طور پر۔
ایک اور بات، کسی معتبر چھٹویں بات، کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں کہ مدینہ طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی موقع پر اپنے اس استحقاق کا ذکر فرمایا، اور جتنی بھی روایتیں ذکر کی جاتی ہے وہ سب کے سب ضعیف اور موضوع ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو غور طلب بات یہ ہے کہ عہد خلافت میں اس حدیث کو یاد دلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ خلافت کے بارے میں نص ہے تو خلافت کے دوران میں اس کا ذکر تحصیل حاصل ہے۔ اس خطبے پچھلے صفحے پہ جائیں، یعنی یہ بھی آپ دیکھیں، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، البتہ جب وہ خلیفہ بنے تو تب انہوں نے کوفہ کی مسجد کے صحن میں حاضرین سے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں، بعض روایت میں ہے میں اسے اللہ کی قسم دلاتا ہوں جس نے غدیر قم کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ مؤمنوں کا دوست ہے، جس کا میں دوست ہوں یہ علی اس کا دوست ہے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اور اے اللہ جو اس سے دوستی رکھے تو اس کا دوست ہو جا، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن ہو جا، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد فرما۔ تو بعض صحابہ نے اس کی تصدیق کی، حافظ ابن کثیر نے فرمایا اس کی سند جید ہے۔ تو یہ بات خلافت میں اس کی حدیث کو یاد دلانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ خلافت کے بارے میں نص ہے تو خلافت کے دوران میں اس کا ذکر تحصیل حاصل ہے۔ تحصیل حاصل کیا ہے؟ پانی ہے، آپ کے ہاتھ میں گلاس ہے، پانی بھرا ہوا ہے، کیا مزید پانی آپ لیں گے؟ نہیں، کیونکہ یہ پانی بھر چکا ہے، مزید پانی لینا تحصیل حاصل ہے، پانی آئے گا بھی نہیں اس گلاس کے اندر، وہ ضرورت بھی نہیں۔ خلافت جب مل چکی ہے، حکومت جب مل چکی ہے، سلطنت جب مل چکی ہے، آپ چوتھے خلیفے بن چکے ہیں، تو پھر اس حدیث کو کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ سیدنا علی مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ حدیث خلافت کے لیے نہیں، یہ حدیث سیدنا علی سے محبت کے لیے بیان کی گئی۔ اس خطبے کا کوفہ میں ذکر کرنے کا دراصل باعث یہ تھا کہ ایک طرف خوارج نے انہیں پریشان کر رکھا تھا جس کا ذکر تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے، دوسری طرف خود ان کے حلقے میں بعض حضرات نے ان سے نالا تھے، حتیٰ کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم میں وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ابن ابی طالب بڑے بہادر ہیں مگر انہیں لڑنے بھیڑنے یعنی جنگلی پیتروں کا علم نہیں، یعنی خود جو شیعہ تھے اس دور میں وہ کس کی توہین کرتے تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے باوجود اس کے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل عراق کے امیر تھے، اس زمانے میں زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہتر اور افضل تھے، وہ سب سے زیادہ عبادت گزار، سب سے زیادہ زاہد، سب سے زیادہ علم رکھنے والے۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کے بعد انہیں تنگ کیا گیا اور ان سے سرکشی اختیار کی گئی، تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زندگی سے تنگ پڑ گئے اور موت کی تمنا کرنے لگے۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ اے علی تم شہید ہو گئے، تمہارے سر پر ضرب لگے گی اور خون سے تمہارا سر اور داڑھی رنگین ہوگی۔ اس فرمان نبوی کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ وہ بدبخت کہاں ہے، کس کا انتظار کرتا ہے، اپنا کام تمام کیوں نہیں کرتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز خطبے میں فرمایا اے اللہ، میں ان لوگوں سے اکتا چکا ہوں، یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، ان سے میری جان چھڑا کر راحت کا سامان فرما دے تاکہ ان کی بھی جان چھوٹ جائے۔ یہ عالم تھا، ایسے حالات تھے، غالباً انہی حالات کے تناظر میں انہوں نے اہل عراق کو کوفہ کی مسجد کے صحن میں غدیر قم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یاد دلایا تھا، اپنی مخالفت سے خبردار کیا اور اپنی مودت و محبت سے آگاہ فرمایا۔ اس لیے کوفہ کی مسجد کے صحن میں اس خطبے کا یاد دہانی کا خلافت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تسلیم نہ کیا، وہ فرماتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے یوں سمجھے آپ ان کے قریب ہے یا پھر ان کے آس پاس بھٹک رہے ہیں، ان سے پہلے قصاص لیا جائے تب میں ان کی خلافت کا اقرار کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتشار سے بچنے کے لیے اس اقدام کے حق میں نہ تھے، یوں یعنی یہ قدم کے حق میں نہ تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، یوں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے مابین تناؤ کی صورت پیدا ہوئی جو بالآخر جنگ صفین پر، اگلے صفحے پہ جائیں، جنگ صفین پر ختم ہوئی۔ اس باہمی اختلاف کے دور میں حضرت علی نے خط حضرت امیر معاویہ کو لکھا جو روافظ کی معتبر کتاب نہج البلاغہ میں مذکور ہے۔
اب نہج البلاغہ ہم دیکھیں گے. بے شک میری بیعت اس قوم نے انہی شرائط پر کی ہے جن پر انہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی. مجلس شورا مہاجرین و انصار پر مشتمل ہے. وہ جس شخص کی امامت پر جمع ہو جائے اور اس کو امام مقرر کر دے، اس میں اللہ کی رضا ہے. غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا تھا تو حضرت علی نے یہ کیسے فرما دیا کہ امام کی تقرر میں مہاجرین اور انصار کی شورا کا فیصلہ ہی تسلیم کیا جائے گا؟ ایک نص کو نظر انداز کر کے شورا کے فیصلے کو قبول کرنا کہاں تک درست ہے؟ یعنی نص اگر یہ ہے کہ غدیر قوم میں خلافت کا ذکر ہے تو پھر صحابہ نے اس کو نظر انداز کیوں کیا؟ اور سیدنا علی نے یہ کہا کہ صحابہ جس کو امام مان لے، مہاجرین اور انصار جس کو امام مان لے، اسی میں اللہ کی رضا ہے. یہ اس حقیقت کی بین دلیل ہے کہ امامت و خلافت کا انعقاد مجلس شورا کے فیصلے پر ہے. اسے منسوخ قرار دینا روافض کا جھوٹ ہے. تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ مقرر فرما دیں تو انہوں نے فرمایا نہیں، بلکہ میں تمہیں اسی طرح چھوڑے جا رہا ہوں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا. یعنی کیا مانا؟ کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا اور صحابہ متفق ہوئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، میں بھی ایسے چھوڑ رہا ہوں. مطلب خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ مان رہے ہیں کہ مجھے خلیفہ بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہیں ہوئے. یہ روایت مختلف طرق سے مروی ہے جسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ میں ذکر کیا. انہی میں ایک روایت مسند احمد، مسند ابو یعلا، مسند بزار میں ہے. امام بہقی نے یہ بلکہ خلیفہ کا لفظ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تو میں کیسے خلیفہ مقرر کروں. جنگ جمل کے روز بھی فرمایا، لوگوں، امارت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی عہد نہیں کیا کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، بلکہ یہ ایسی بات تھی کہ ہم سب نے خود اس کا فیصلہ کیا. پھر ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا. ابو بکر پر اللہ کی رحمت ہو، انہوں نے دین قائم کیا اور خود بھی اس پر قائم رہے. پھر عمر کو خلیفہ بنایا گیا، اللہ ان پر رحمت فرمائے، انہوں نے بھی کما حق دین کو نافذ کیا اور خود بھی مستقیم رہے، یہاں تک کہ دین نے اپنا سینہ رکھ دیا، یعنی کمال قوت کو پہنچ گیا. حافظ ابن حجر نے فتح الباری، ابتدائی حصہ فتح الباری میں باحوالہ مسند احمد و دلائل النبوہ للبحقی نقل کیا، مگر یہ روایت سندن معلول جیسا کہ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے نقل کیا ابن ابی حاتم رحمہ اللہ، لیکن متن کے اعتبار سے اس کے شواہد پائے جاتے ہیں، یعنی علتیں ہیں لیکن متن کے اعتبار سے اس کے شواہد پائے جاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں فرمایا، جیسا کہ اوپر ہم نقل کر کے آئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ کا یہ فرمان اس بارے میں بالکل واضح ہے. اگر ان کے حاشیہ خیال میں کہیں بھی خطبہ غدیر قم میں ان کی امامت کا اعلان تھا تو وہ خطاً یہ نہیں فرماتے کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑ رہا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نامزد نہیں فرمایا تھا، اس لیے میں بھی کسی کو نامزد نہیں کرتا. نیز یہ بھی کہ امارت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی وصیت نہیں فرمائی. جب حقیقت یہ ہے تو ان کے بارے میں وصیت کہاں سے آ گئی؟ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کی خلافت کے بارے میں وصیت کی روایت شیعوں نے گھڑی ہے، صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے اور ان کے بعد علماء نے اس کی تردید کی ہے اور فرمایا ہے کہ نہ سیدنا علی اپنے بارے میں یہ دعویٰ کیا ہے اور نہ انہوں نے اپنی خلافت کے بعد اس کا اظہار کیا، اور کسی صحابی نے بھی ثقیفہ بنو ساعدہ میں اس کا ذکر نہیں کیا. حضرت علی ہی نہیں، دوسرے صحابہ اکرام بھی یہی سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگلے صفحے پہ جائیں، آخری لمحات میں یہی بات فرماتے تھے کہ اگر میں خلیفہ مقرر کر دوں تو بے شک جو مجھ سے بہتر ہیں. انہوں نے خلیفہ مقرر کیا، ان کی مراد حضرت ابو بکر تھے، اور اگر خلیفہ مقرر نہ کروں تو بے شک جو مجھ سے بہتر ہے. انہوں نے خلیفہ مقرر نہیں کیا، ان کی مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو میں سمجھ گیا کہ وہ خلیفہ مقرر نہیں کریں گے. طلحہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی؟ میں کہا نہیں. اس سے مراد بھی یہی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں وصیت، غالباً یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کے بعد حضرت عائشہ کی یہ حدیث ذکر کی ہے. ان کے ہاں کسی نے کہا حضرت علی آپ سن کے وصی تھے، تو انہوں نے فرمایا انہیں کب وصیت کی؟ آپ سن میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے تشت منگوایا، اس وقت میری گود میں ڈھلک گئے، میں سمجھ سکی کہ میں نہیں سمجھ سکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو کب آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت فرمائی؟
صحیح بخاری کی یہ حدیث دوسری کتب احادیث اور تاریخ میں بھی منقول ہے، مگر آپ حیران ہوں گے کہ اس کے مقابلے میں یہ حدیث بھی مردود راویوں نے بنا لی کہ آسم فوت ہوئے تو آسم کا سر مبارک حضرت علی کے گود میں تھا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں ان حدیث کی تمام اسانید شیعہ راویوں سے خالی نہیں، اس لیے وہ قابل التفات نہیں۔ حافظ ابن حجر نے مختصر ان حدیث کا ذکر بھی کیا، اشرف البانی نے ایسی روایت کو موضوع قرار دیا کہ ان سی روایات کو جو یہ بیان کرتی ہے کہ انتقال سیدنا علی کے گود میں ہو، یہ بات غلط ہے۔ اندازہ کیجئے کہ صحیح حدیث کے مقابلے میں شیعہ راویوں نے کیا جسارت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعہ کے روز شہید ہوئے۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 5 روز تک مدینہ طیبہ پر ابن حرب کا قبضہ رہا۔ قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عمارت کے لیے کسی کو تلاش کرتے پھرتے کہ کون اس کے لیے تیار ہوتا۔ بصری حضرت طلحہ کی تلاش میں، کوفی حضرت زبیر کی تلاش میں، مصری حضرت علی کے تلاش میں۔ وہ تو دوڑ کر بنو عمر کے باغ میں چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ لوگ وہاں بھی پہنچ گئے اور دروازہ پھلانگ کر ان کے پاس پہنچ گئے، اور وہ اپنے ہمراہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو بھی لائے تھے۔ بڑی باتوں کے بعد حضرت نے خلافت کے لیے آمادہ ہوئے۔ خلافت سے یہ انکار سے گزیر کا ذکر روافظ کے ہاں معتبر کتاب نہج البلاغہ میں بھی، حتیٰ کہ انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو تلاش کرو۔ غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قم میں خطبے میں حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا، تو جب اس کا وقت آیا تو اس سے انہوں نے انکار کیوں کیا؟ حضرت طلحہ و زبیر اور دیگر صحابہ کرام سے کیوں نہ فرمایا کہ اب تم نے حق پہنچا ہے، پہلے تم نے جن کو خلیفہ تسلیم کیا تم نے اس میں آسم کی مخالفت کی، اس کا گنہ کی معافی مانگو۔ یہ بات نہیں کہی سیدنا علی نے۔ پانچویں بات، اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اس قدر اہم تھی کہ اس کے بارے میں سورۃ المائدہ میں اسے تمام دین سے تعبیر کیا، اگر اس کے اعلان کو ضروری قرار دیا جیسے کہ روافض دعویٰ ہے، تو سوال یہ کہ اتنے اہم مسئلے کے لیے یہ مبہم اور محتمل انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے اس کو بیان کرتے، آپ فصیح و بلیغ ہے، اگلے صفحے پہ جائیں، اور بعد میں شیخ نے وہی بات نقل کی حسن بن الحسن سے جو کل ہم نے نقل کی امام بہقی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اگلے صفحے پہ جائیں اور یہ پورے حوالہ جاتے۔ چھٹویں بات، خطبہ غدیر قم میں 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یا یہ کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کر سکتے ہو۔ یہ الفاظ صاف طور پر بتلا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ان کے حقوق ادا کرنا، ان کی قبر رکھنا اور ان پر ظلم و زیادتی سے روکنا تھا۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں وصیت فرمائی کہ ان کا خیال رکھنا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا ان قریب تم میرے بعد حق تلفی دیکھو گے تو صبر کرنا تاکہ تم حوض کوثر پر عامل ہو، یعنی اس وقت تک جب تک تم حوض کوثر پر عامل ہو، جس میں اشارہ تھا کہ عمارت تمہارے قبیلے میں نہیں ہوگی اور عمرہ مال سمٹ لیں گے۔ انصاری نہیں بلکہ عمومی طور پر سب صحابہ کرام سے بھی یہی فرمایا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بعد حق تلفی اور منکر امور دیکھو گے۔ چنانچہ یوں ہی ہوا، خلفائے راشدین کے بعد اس دور کا آغاز ہوا۔ کسے معلوم نہیں کہ اہل بیت کے خلاف خارجی اور ناصبی گروہ بنے، صحابہ اکرام کے خلاف خوارج اور روافظ نے جو ہے دھوم مچائی، پھر جو ادھم مچایا، بنو امیہ کے اکثر عمرا نے خزانے بھرنے کی فکر کی۔ بنو کیا ہے، ایک منٹ، اکثر عمرا نے بنو امیہ کے اکثر عمرا نے خزانے بھرنے کی فکر کی، اس لیے غدیر قم کا خطبہ انعقاد خلافت کے لیے نہیں تھا۔ تو یہ تمام دلائل اسی بات پر ہے ساتھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دی اور ان سے بغض رکھنے کو نفاق کی علامت قرار دیا، اور ان کے بارے میں زبان دراز سے منع فرمایا، جس کا تفصیلی ذکر ہم مقام صحابہ میں کر چکے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ خیبر کے باب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت بیان کی کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو اپنے پاس بلا فرمایا کہ آپ اکیلے آئیں، کسی کو ساتھ نہ لائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے ہاں تشریف لے گئے تو حضرت علی نے اللہ کو گواہ بنا کر فرمایا اے ابو بکر، ہم آپ کی فضیلت اور بزرگی اور جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اسے جانتے ہیں، اور جو اللہ نے آپ کو عزت خلافت دی ہے اس پر ہم حسد نہیں کرتے، مگر ہمیں یہ برا محسوس ہوا کہ آپ نے اکیلی حکومت حاصل کر لی۔ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ اس مشورے میں ہمیں شریک کیا جائے گا کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ باتیں سن کر رونے لگے. پھر حضرت ابو بکر نے گفتگو کی اور فرمایا مجھے اس کی قسم جس کے ہاتھ پہ میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا خیال مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ اموال جن کی وجہ سے میرے اور آپ کے مابین جھگڑا ہو گیا، میں نے اس کے بارے میں وہی کیا جو بہتر ہے، میں نے وہی کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور کسی معاملے میں فرق نہیں کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ آج ظہر کے وقت ہم بیعت کر لیں گے. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی تو ممبر پر تشریف لے گئے، خطبہ پڑھا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حال یعنی مقام و مرتبہ بیان کیا، اور اب تک بیعت نہ کرنے کا عذر پیش کیا، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور ان کے حقوق بتلائے، اور فرمایا میں نے جو اب تک حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی تو اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر کوئی حسد یا ان کی فضیلت اور بزرگی سے کوئی انکار تھا جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ خلافت کے معاملے میں ہمارے رائے بھی انہیں لینی چاہیے. انہوں نے ہم سے رائے نہ لی اور اپنی ہی حکومت لی جس کا ہمیں رنج ہوا. مسلمانوں جب حضرت علی کی یہ بات سنی تو وہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا آپ نے صحیح فرمایا. اس صحیح حدیث میں بھی اب ساتھیوں یہ بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھے، یہ بھی روایت ہے اور دیگر بھی روایت ہے اور علماء نے اس میں تطبیق دی. بہرحال اس صحیح حدیث سے یعنی یہ بھی روایت ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد، اور یہ بھی روایت ہے کہ اسی دن. تو اہل علم نے اس میں تطبیق دی ہے جو ہم نے پچھلے دروس میں ذکر کی، یہ اب وہ ہمارا موضوع نہیں. اس صحیح حدیث سے بھی خطبہ غدیر خم کے حوالے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس میں بھی پورے خطبے میں سیدنا ابو بکر بھی ذکر کر رہے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی ہے، صحابہ بھی ہے. اگلے صفحے پہ جائیں، یہ پورا معاملہ پیش ہو رہا ہے، لیکن کہیں بھی دونوں میں یعنی آپ دیکھیں حضرات ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کے معترف ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حضرت، لیکن کہیں بھی خطبہ غدیر قوم کا ذکر نہیں. کیوں ذکر نہیں ہو رہا اگر وہ اتنا ہی اہم تھا؟ 8ویں بات دیکھیں، کیا اہل بیت میں سے کسی نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان کی خلافت کا یہ ان کی فضیلت کا انکار کیا؟ قطعا نہیں. خلافت سے انکار تو گزار، تو ان کے دور میں مشیر رہے، منسٹر رہے، یعنی یوں سمجھے آپ مشیر سے مراد ان کے جو ہے مشورے دیتے رہے، مددگار رہے، معاون رہے. چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب کسی مسئلے میں مشورے کی ضرورت محسوس کرتے تو حضرت عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت کو بلاتے. حضرت ابو بکر صدیق مرتدین کے خلاف بنفس نفسی نکلے تو حضرت علی نے سواری کی لگام تھام لی اور فرمایا اے خلیفہ کہاں جا رہے ہیں، رک جائیے، اگر آپ کو کچھ ہوگا تو پھر یہ نظام قائم نہیں رہے گا. یہ محبت ہے سیدنا علی کی سیدنا ابو بکر سے. اور یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے تاریخ کی ابتدا، جو تاریخ کی ابتدا ہے سن ہجری، تو حضرت علی کے قول پر اعتماد کیا. بیت المقدس کی فتح، مدائن، یہ پورے جنگ فارسی اور رومیوں، حضرت علی سے مشورہ لیا. یہ بھی بتاتا ہے، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ جب جنگ کے لیے مشورے پر حضرت علی نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ جانتے ہیں کہ اس دین اسلام کی نصرت اور ذلت، فتح و شکست، کثرت و قلت پر موقوف نہیں. اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور وہ اپنے لشکر کی مدد کرے گا. یہ وہ لشکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی اور فرشتوں سے اس کی مدد کی، حتیٰ کہ یہ دین پہنچا جہاں تک پہنچا. ہمارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی مدد کرے گا. امیر المؤمنین آپ کی حیثیت مسلمانوں میں ہار کے دھاگے کی ہے. وہ ہار کے دانوں کو جمع کیے رکھتا اور روکے رکھتا ہے. اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو تمام دانے بکھر جاتے ہیں اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، پھر وہ کبھی اس طرح جمع نہیں ہوتے. عرب اگرچہ آج تعداد میں کم ہے لیکن اسلام کی بنا پر وہ زیادہ اور غالب ہے. حضرت عثمان نے مشورہ دیا کہ اہل یمن اور شام سے لشکر بلایا جائے، مگر حضرت علی نے اس سے اختلاف کیا اور فرمایا کہ شام سے لشکر بلانے سے وہاں مجاہدین کم ہو جائیں گے اور روم سے خطرہ بڑھ جائے گا، اور یمن سے لشکر بلانے سے حبشہ کی طرف سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اس کے بجائے کوفہ اور بصرہ سے لشکر بلا لینا چاہیے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت عمر کو حضرت علی کا قول پسند آیا اور اس سے انہوں نے خوشی ہوئی. حضرت عمر جب مشورہ کرتے تو اس پر عمل سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ لیتے. حضرت علی کے ان مشوروں کا ذکر نہج البلاغہ میں بھی ہے. بیت المقدس، جب فتح بیت المقدس کے حضرت عمر نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے حضرت علی کے مشورے پر وہاں جانے کا فیصلہ فرمایا، بلکہ اپنے بعد مدینہ طیبہ کا انتظام حضرت علی کے سپرد کیا. حضرت عباس
رضی اللہ عنہ اس جانے والے قافلے میں سب سے آگے تھے۔ شیخ محمد الحاجی نے تو اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی۔ غور فرمائیے کہ خلفائے راشدین سے یہ تعاون ہے۔ اگر معاذ اللہ وہ ظالم تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی جو ان کی پوزیشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَرْكُنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارَ، اور لوگوں ان کی طرف مائل نہ ہو جانا جنہوں نے ظلم کیا۔ تو اگر خلفائے راشدین نے ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذلک، جیسا نہیں ہے، شیعہ جو ہے، ورنہ تمہیں آگ جو ہے آ لپٹے گی۔ اگر یہ تعاون صحیح تھا تو آج یہ تعاون و تکریم کیوں نہیں؟ ایسا تعاون، اور ان کی مجلس شورا کی رکنیت ہی نہیں بلکہ حضرت علی کے لخت جگر محمد بن حنیفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو انہوں نے جواباً فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے عرض کیا، پھر ان کے بعد فرمایا حضرت عمر۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں ان کے بعد حضرت عثمان کا نام نہ لے، تو میں نے عرض کیا پھر آپ؟ انہوں نے فرمایا میں تو مسلمانوں کے فرد ہوں۔ بعض روایت میں یہ قول ہے۔ تو یہ ہم نے ذکر کیا کہ خلفائے ثلاثہ کا کیا مقام تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نظر میں۔ بعض روایت میں ہے کہ یہ قول واقعہ نہروان یعنی خوارج سے لڑائی کے بعد کا ہے۔ یہ لڑائی 38 ہجری میں ہوئی، جبکہ حضرت علی 40 ہجری کے ماہ رمضان میں شہید ہے۔ گویا حضرت علی کا یہ قول ان کی شہادت سے 2 سال قبل کا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ یہی بات انہوں نے کوفہ کے منبر پر بھی کہی۔ یہ قول تنہا محمد حنفیہ سے منقول نہیں بلکہ حدیث سے یہ قول بیان کرنے والوں کی تعداد 80 ہے، 80۔ بہت سے حضرات نے حضرت علی کے اس قول کو متواتر قرار دیا، جیسا کہ ہم نے اضاءۃ القفا کو عربی ایڈیشن کے حاشیے میں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کتاب ہے اس میں ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی جسد خاک کی چارپائی پر رکھا گیا، تمام لوگ اس کے گرد پیش میں ہو گئے، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ابھی جنازہ نہیں اٹھایا گیا تھا اور میں بھی ان میں سے تھا کہ میں نے ایک وقت گھبرا گیا جب پیچھے سے ایک شخص نے میرا کھاندا پکڑا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تو حضرت علی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں عمر، اور ایسے بخاری میں ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے اپنے بعد کو ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ میں اس جیسے اعمال پر اللہ سے ملنے کی آرزو کروں۔ اللہ کی قسم میرا غالب گمان یہی ہے کہ اللہ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا، قبر میں بھی اور جنت میں بھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا ہے۔ اب آپ دیکھیں ساتھیوں، یہ کہاں ہے؟ یہ کوئی یوں سمجھے آپ ایسی کتاب میں نہیں ہے کہ جس کا انکار کیا جا سکے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، یہ کتاب صحیح بخاری ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد یہ بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کیا مقام ہے، اور بیان کرنے والے خود کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ وضع عمر والا سریری، کہ جب رکھا گیا تو میں نے دیکھا کہ کون ہے، تو کہتے ہیں فَإِذَا عَلِيٌّ فَتَرَحَمَّ عَلَى عُمَرَ وَقَالَ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِمِثْلِ عَمَلِي مِنْكَ، پھر کہا وَاللَّهِ إِن كُنْتُ لَا أَظُنَّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَكَ وَحَسِبْتُ أَن كنت كثيرا اسمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول ذهبت انا وابو بکر وعمر، یعنی ابو بکر وعمر، ودخلت انا وابو بکر وعمر، وخرجت انا وابو بکر وعمر، یعنی پوری زندگی ایسی رہی۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ بلکہ یہاں پر ایک بات آپ لوگوں کو یاد رہے ساتھیوں، شاید آپ لوگوں کو یاد رہے یا نہ رہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے جس کا شیعہ انکار کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی ہے، ایک تو کئی ساری بیٹیاں ہیں، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو نکاح ہوا یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ شیعہ کا ایک مورخ ہے احمد بن یعقوب، اس نے بھی یہ بات ذکر کی ہے، اسی کتاب تاریخ یعقوبی آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ فی هذه السنة كتب عمر إلى علي بن أبي طالب أم كلثوم بنت علي وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي إنها صغيرة، فقال سمعت رسول الله يقول كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب وسحر، فأردت أن يكون لسبب وسحر برسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها
وَأَمْهَرَهَا عَشْرَةُ الْأَلْفِ دِينَارٍ۔ 17 ہجری کی بات چل رہی ہے اس تاریخ، کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کی طرف کلثوم کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ یاد رہے کہ کلثوم سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر تھی۔ سیدنا علی نے جواب دیا ابھی اس کی عمر چھوٹی ہے، تو سیدنا عمر نے فرمایا روز قیامت تمام نسب اور سبب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلق ہے، نسب ہے، سسرالی رشتے، میری خواہش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور سسرالی رشتہ ہو۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ 10,000 دینار مہر کے عوض اپنی صاحبزادی کی شادی کرو۔ یہی بات دیگر علماء نے بھی، شیعہ کے علماء نے بھی نقل کی، یہ بہت ساری کتابوں میں ہے۔ یعنی کسی نے اس کا انکار، یعنی اگر آپ دیکھنے جائیں گے آپ کو بہت ساری کتابیں اس موضوع پر ملے گی ساتھی۔ بس ایک بات میں نے ایک حوالہ رکھ کر جو ہے میں آگے بڑھ رہا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہے لیکن بس عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محبت تھی اہل بیت اور صحابہ میں۔ انشاءاللہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا یہ جو رشتہ داریاں ہیں کتنی ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، وہ آئے گا، لیکن کیونکہ موضوع چل رہا ہے تو آپ دیکھیں کتنی محبت تھی۔ اس سے واضح ہوا کہ سیدنا علی شیخین کی عظمت کے قائل تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق کے نام اعمال پر رشک کرتے تھے۔ یہی بات ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ حضرت عمر کا جنازہ قبر اطہر اور منبر کے مابین رکھا ہوا تھا۔ حضرت علی آئے اور صفوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پھر 3 بار فرمایا اللہ جو ہے آپ پر رحم کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سے میرے نزدیک کوئی بھی اس کفن پوش سے زیادہ محبوب نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس جیسے نام اعمال کے ساتھ ملے۔ حضرت علی کا یہ قول امام ابو حنیفہ نے ابو جعفر محمد بن علی بن حسین علی سے روایت کیا، جسے امام محمد نے کتاب الآثار میں، قاضی یوسف نے کتاب الآثار میں، امام ابو نعیم نے مسند ابی حنیفہ میں نقل کیا۔ ہم یہاں اہل بیت کے مزید اقوال ذکر کر کے اس بحث کو طویل نہیں دینا چاہتے، البتہ اس حوالے سے شیخ الاسلام نے تیمیہ کا قول ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جسے ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں اہل بیت بنو ہاشم کے تمام تابعی علماء، اس طرح حضرت حسین بن علی حضرت حسن کی اولاد میں سے تبع تابعی اہل علم سے صحیح طور پر منقول ہے کہ وہ حضرت ابو بکر و عمر سے محبت رکھتے تھے اور ان دونوں کو حضرت علی پر فضیلت دیتے تھے۔ ان سے یہ نقول اقوال تواتر سے ثابت ہے۔ خلاصہ کلام ہماری ان گزارشات سے واضح ہو جاتا ہے کہ خطبہ غدیر قم میں حضرت علی کی خلافت و امامت کا قطعاً اعلان نہ تھا، البتہ اہل بیت بالخصوص حضرت علی کے ساتھ مودت و اخوت کا ناطہ رکھنے کی تاکید تھی۔ اہل بیت میں سے حضرت علی کا خصوصی طور پر ذکر ایک پس منظر کی بنا پر تھا۔ حضرت علی کے علاوہ اہل بیت سے کسی کا ذکر نہیں فرمایا، بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں بھی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا علم ہوتا، جیسا کہ روافظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب قرار دیتے اور حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، تو لخت جگر کے بارے میں وفاداری کی نصیحت ضرور فرماتے۔ اس لیے حضرت علی کا ذکر ان کی امامت کے لیے نہیں تھا، بلکہ لشکر کے دلوں میں حضرت علی کے خلاف جو شکوہ شکایت تھی، اس کی ازالے کے لیے ان کے مقام و مرتبے کا ذکر فرمایا۔ یہ لشکر مدینہ طیبہ کے افراد پر مشتمل تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہو کر مدینہ طیبہ کے راستے پر تھے تو غدیر قم کے مقام پر انہی کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اگر امامت و خلافت جیسے اہم مسئلے کا اعلان مقصود ہوتا تو اس کا محل مکہ مکرمہ تھا، جہاں میدان عرفات اور مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبات ارشاد فرمائے۔ ہر 4 جانب سے آنے والے حضرات صحابہ کرام موجود تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قدرت کاملہ سے سب کو وہ خطبات سنوا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن معاذ تیمی فرماتے ہیں کہ ہم مینا میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہمارے کانوں کو کھول دیا یہاں تک کہ ہم جہاں جہاں اپنے خیموں میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے تھے ہم سن رہے تھے۔ اس لیے امت کے لیے اہم مسئلے کا اگر اعلان مقصود تھا تو وہ عرفات یا مینا میں کیا جاتا تاکہ تمام صحابہ اس سے آگاہ ہو جاتے، مگر ایسا نہیں کیا، بلکہ جو کچھ فرمایا وہ اہل مدینہ سے مدینہ طیبہ کے راستے پر فرمایا۔ حضرت علی کے بارے میں وصیت امامت کے لیے نہیں تھی، بلکہ اسے اخوت و مودت کی تاکید کے لیے تھی، کیونکہ اہل مدینہ پر مشتمل لشکر ہی کو ان سے شکوا تھا۔ یہاں اس پہلو سے بھی غور و فکر کی ضرورت ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ خاندان قریش میں جو
جو لوگ تھے بنو عبد مناف اور بنو مخزوم کو حاصل تھی، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان بنو تمیم کو حاصل نہ تھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے بارے میں وصیت کی ہوتی تو تمام بنو ہاشم ان کے ہمنوا ہوتے، بلکہ حضرت ابو سفیان اموی نے تو حضرت علی سے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی ہمنوائی میں مدینہ طیبہ کے سواروں اور لوگوں سے بھر دوں گا، مگر سیدنا علی نے سختی سے ان کی تردید کی۔ اس لیے یہ تاثر کہ سیدنا علی نے ناموافق حالات کی وجہ سے خاموشی اختیار کی تھی، امر واقع کے سراسر خلاف ہے۔ اگر وہ فرما دیتے کہ آپ سب نے میرے بارے میں وصیت کی لہٰذا خلافت میرا حق ہے، تو کیا بنو ہاشم آپ کے ہمنوا نہ ہوتے؟ اور حضرت ابو سفیان کی مؤثر ترین ہمدردی کو حضرت علی رد کرتے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب حضرت ابو قحافہ کو بتلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا ابو بکر کے والد ہے، کہ آپ کے بیٹے حضرت ابو بکر خلافت کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، تو انہوں نے عذرائے تعجب فرمایا کہ بنو عبد مناف اور بنو مخزوم نے انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اس لیے ان دونوں طاقتور اور پاپولر خاندانوں کے بجائے صدیق اکبر کی خلافت نامزدگی بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کی خلافت کی وصیت راویوں کی جھوٹ بیانی کذب ہے، جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو یہاں پر یہ بات ختم ہوتی ہے ساتھیوں، جو اگلی بات ہے اہل بیت کون۔ تو یہاں تک آپ کو کلیئرٹی مل گئی کہ خطبہ غدیر قوم کس موضوع سے متعلق تھا۔